آپ کا اعتراض ہے واضح الفاظ میں بیان کریں. جب ادھر کی آپ بیک گراؤنڈ بیان کرنا شروع کر دیں گے، کوئی تمہید باندھیں گے، سٹوریاں بیان کریں گے کہ کوئی نبی ایسا صلی اللہ کرے، علیہ وسلم کے اینڈ اوپر اینڈ اعتراض کر رہے آپ نے ہیں. جہاں پہ آنا ہے نا وہاں پوائنٹ پہ نعوذ باللہ پہنچے. نعوذ کیا باللہ آپ کا آپ نبی کے ایٹ دا اوپر اینڈ اعتراض کر پوائنٹ رہے کیا ہیں. ہے؟ کیونکہ احمدیوں سے بات کریں تو ظاہر سی بات آپ کا مرزا صاحب پہ کوئی اعتراض ہے جی جب تو آپ سب صاف بول لیں الفاظ گے نا میں پھر وہ ہماری اعتراض بات پیش نہ کریں. لگے. جی بیچ میں جو بتائیں وہ تمہیدیں نا اور جو کہ کہانیاں بیان کریں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. حضرت عیسیٰ والا جو عقیدہ ہے نا ان کا، کہ یہ کہتے ہیں جی نا کہ آپ پہلے سب بول ہاں لیں تو گے واضح پھر الفاظ میں پیش کریں نا، تو بیچ میں اپنی کہانیاں پیش کرتے رہتے ہیں. میں نے اس کی اس کو بے شمار 3-4 احادیث بھی بتائی ہیں، اور میں نے اس کو ایک عقلی دلیل بھی بتائی ہے کہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تب حرام ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے. جب منع ہی نہیں کیا پھر وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ حرام ہے یا حلال ہے؟ اور پھر اس بات کو یہ خود اب خود بھی شرک نہیں صحابہ مانتے. مانتے جو تھے. اعتراض میری کر بات رہے ہیں سنیں یہ نا جی، حضرت صحابہ عیسیٰ علیہ گوشت السلام کھاتے کی تھے. حیات کو کیا آپ شرک مانتے ہیں ماننا؟ آپ جب مانتے ہی نہیں تو پھر آپ کا تو اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے صاحب. آپ ماں محباب کی بات مکمل ہو جائے گی، مجھے اجازت دیجیے گا، پھر میں جی بات جی جی کروں گا. میں اب نا میرا ایک سوال ہے آپ سے. آپ نے کر لیا، آپ مانے نہ مانے، میں نے دلیل رکھ دی. اب آپ نے دلیل رکھنی ہے، میں مانوں گا نہیں مانوں گا میں چپ ہو جاؤں گا. اب میرا یہ سوال ہے کہ جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ قبر میں گئے تو وہاں فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ من ربو کا، تو انہوں نے کہا آپ کو تمیز نہیں ہے، پہلے سلام کرتے ہیں. انہوں نے فرشتے کا ہاتھ پکڑ لیا. یہ بات وہ تو میں مانتا ہوں غوث پاک اولیاء اللہ تھے، وہ فرشتے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کے جو علماء بیان کرتے ہیں ان کو کس نے بتائی ہے؟ جی یہ میرا سوال. جی عدنان صاحب، آپ نے ابھی کوئی بات کرنی ہے تو آپ بھی بول لیں، شاید میں اس کے بعد بات کر لوں. جہاں سیفی بھائی آپ نے کوئی کرنی ہے یا احمد بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے، ایک دفعہ کر لیں پھر اس کے بعد میں بات کروں گا. میری تو یہی خواہش ہے کہ آپ کی آج بات مکمل ہو جائے. صحیح جو مشکل لگ رہا ہے مجھے. کنفیوژن اپلائیے گا، میں ڈائریکٹ جب بات بات کریں. کرتا ہوں تو آپ لوگ نہیں بیچ میں بولنا شروع احمد ہو بھائی سکتے ہیں، میرے تو جب سوال آپ کا کی غالباً جواب وہ میں یہ کلیئر بات نہیں کر ہوتا تو میں رہے ہیں کیسے کہ بات کر کوئی سکتا ہوں. ساحل کاروں صاحب سے ایک بندہ بات کر لے جس نے مقرر کرنا ہے، یار آپ ساری اس میں دونوں کی جی مداخلت نہ میرے پہلے کریں. بات سوال ہو کا رہی تھی، جواب مولا دے دیں، باس کے میں پھر ساتھ ہی چلا تھی نا جاؤں آپ گا، کی پھر بات ہو رہی سیفی تھی. بھائی مولا کا باس کریں. ایک منٹ. نہیں، ایک بندہ جس نے کنٹینیو کرنا ہے وہ کر لے، وہ الیکشن کر لے کہ کون سا آپ میں سے احمد صاحب کریں گے، مولا باس صاحب کا، جس نے بھی ایک کرنا بندہ ہے وہ یار کرے ایک بات، بندہ ہو، جس نے دو بھی دو بات بندے نہ کرنی ہے بولیں. نا ایک بندہ بات کرے. ہاں جی جی، جی میں نے سوال رکھا، میرے سوال کا میں نے کیونکہ ان کے سوالوں کے جواب دیے نا. پھر آپ کریں، پھر احمد صاحب آپ بات نہ کریں، ان جی کو کرنے دیں مولا احمد باس بھائی صاحب. مجھے ایک سوال کا جواب لینے دیں، اس کے بعد پھر آپ جی کریں. جی نہیں ضرور نہیں آپ نہیں، ہی اس طرح بات نہیں، کریں. آپ مکمل بات کر لیں ان جی سے. جی 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 میں ہاں مکمل کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. بس ایک التجا ہے مولا بس بھائی، جب وہ جی کہیں گے نا کہ ہاں جی میری بات مکمل ہے اب آپ بولیں، پھر جی ان جی کو ٹھیک. پھر آپ کو اپنا بولنا. ٹھیک ہے، جی 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 چلیں ٹھیک. ساحل بھائی. جی ہم ٹھیک ہے جی، میں نے خاموشی سے سوال سن رکھا، رہے ہیں، جی آپ دونوں بات میرا کریں. جواب. جی بہت شکریہ، آپ لوگوں نے کوشش کی کہ بات کو جو ہے نا وہ ایک اچھے طریقے سے بات شروع کی جائے، مہربانی ہے آپ لوگوں کی. نہیں اب نہیں، چونکہ ان کا بہت ہے اچھی کہ مجھ بات ہے، سے سیدھی سی بات کریں، سیدھی بات کریں، یہ کہانیوں میں نہ ڈالیں. اب اصل میں کہانی تو میں نے کوئی سنائی نہیں تھی، اب میں سیدھی بات کرتا ہوں. جی جی. آپ کے مرزا صاحب نے جو ہے وہ وفات عیسیٰ علیہ السلام کا یا حیات عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو جو ہے وہ مشرکانہ عقیدہ کہا ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ کے مرزا صاحب جو ہیں اسی عقیدے کو، جس کو مشرکانہ کہتے ہیں، قرآن کی آیت اور اپنے اوپر ہونے والی وحی کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ یہ صحیح عقیدہ ہے. تو میرا یہ سوال تھا کہ کیا ایک مشرکانہ عقیدہ یا ایک رسم العقائد، رسم الرواج الوقت عقیدے کو قرآن کی آیت سے اور اپنی وحی سے صحیح ثابت کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر آپ نے 2 مثالیں دی تھی، ایک گدھے کے گوشت کے حوالے سے، دوسری تحویل قبلہ کے حوالے سے. اس دونوں مسالوں کے اوپر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ تحویل قبلہ سے جو نمازیں پہلے پڑھی گئی تھی کیا وہ مشرکانہ غلط تھیں یا وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح بعد میں حکم تھا. یہ آپ نے ثابت کرنا ہے. دوسرا آپ نے گدھے کے گوشت والا کہا، تو اس کے اوپر بھی میں نے آپ سے بات کی کہ اس کو جو ہے نا وہ پہلے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ حرام جو تھا یا صحیح رسم العقائد ہی تھا، رسمی عقیدہ تھا وہ، پھر بھی اس عقیدے کو کیا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت سے یا اپنے اوپر ہونے والے وحی الہام سے اس کو صحیح ثابت کر کے بعد میں کہہ دیا کہ اب اللہ کا حکم آیا ہے تو اب میں اس کو بدل رہا ہوں، کیا ایسا تھا؟ یہ آپ لوگوں کو ثابت کرنا ہے. یہ میری بات کا مقصد تھا. اور جو آپ نے غوث پاک کے حوالے سے بات کی، مجھے اس کا علم نہیں، جب تک میں اس کا علم حاصل نہ کر لوں میں اس کے اوپر بحث نہیں کر سکتا. معذرت. جی 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 ٹھیک ہے کالو صاحب، اپنا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جی آپ نے کہا ہے، میں نے پہلے بھی کہا، چلو اب میں دوبارہ جواب دے دیتا ہوں. میں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کسی چیز کا بتا دیا جاتا ہے، اس سے پہلے جو عقیدہ ہوتا ہے
وہ پھر رسمی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر یقین رکھنا وہ حرام ہے. جی, اب جو میرا سوال ہے اس کا جواب اب میں کل پرسوں جب بھی آپ چاہیں میں مجھے ٹائم دے دیں, پھر میں آپ کا انتظار کروں گا, کیونکہ آپ کے استاد محترم کو اس چیز کا علم ہے میرے خیال میں, وہ بتا سکتے ہیں آپ کو. جی جی, اب میں کب تک انتظار رکھوں اس سوال ہرگز نہیں تھا آپ سے, میرا ہرگز یہ سوال نہیں تھا کہ اللہ پاک جب کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے دے تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 12 سال تک یہ کہتا رہے کہ میں نے, چونکہ یہ عام مسلمانوں کا عقیدہ تھا. میں سن لیں اب میری بات, اب آپ کی جو مرضی ہے وہ تو میں نہیں نہ کہہ میں آپ کی بات کے درمیان بولا تو نہیں نا, میں اب کسی نبی کو نعوذ میں باللہ آپ کی غلط بات تو کے نہیں کہہ درمیان سکتا بولا کہ تو جو نہیں اللہ نا, تعالیٰ کے منع کرنے سے پہلے عقیدہ تھا وہ نعوذ باللہ وہ نبی غلط میں آپ کی بات کے درمیان بولا ہوں. جی جی اگر تو آپ نے ایسے گفتگو کرنی ہے تو میں بھی نیچے اتر جاتا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, آپ سے کوئی شوق نہیں ہے میرے بھائی. میں تو بس ایک کنفیوژن لے کے آیا تھا, آپ نے مزید کنفیوژنز میں ڈال دیا, تو یہ اچھی بات نہیں ہے میرے خیال سے. آپ سے تو اچھے وہ مولم صاحب سے کم اگلے کی جی جی کریں آپ بات کریں سہیل بھائی کریں بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے اوپر آپ سے سوال نہیں کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے نبی کو وحی یا الہام کر دے تو کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو حلال کرتا ہے یا نہیں. میرا یہ سوال تھا کہ جو پہلے ایک بندہ جو ہے وہ ایک رسمی عقیدے کو یا ایک مشرکانہ عقیدے کو قرآن کی آیت سے یا اپنے اوپر ہونے والی وحی سے صحیح ثابت کرے, تو کیا ایسے عقیدے کو جو ہے وہ غلط کہا جا سکتا ہے, یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مشرکانہ عقیدہ تھا, اور پھر اس بندے کا یہ بھی دعویٰ ہو کہ میں مامور من اللہ ہوں اور میرے اندر جو ہے وہ ہر وقت روح القدس کی قدسیت جو ہر وقت میرے اندر کام کرتی ہے, اور پھر اس کتاب کے اوپر جس کے اندر یہ چیزیں ثابت کی جائیں اس کو یہ کہا جائے کہ یہ تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے. تو کیا ایسی کتاب کے اندر ایک ایسا عقیدہ جو مشرکانہ ہو, رسمی ہو, غلط ہو, اس کو قرآن کی آیت سے اور اپنی وحی سے صحیح ثابت کیا جا سکتا ہے؟ یہ تھا میرا سوال. اب شاید آپ اس کو تھوڑا سا میں نے تفصیلاً عرض کیا ہے تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی میرے سوال جی کی. جی جی مجھے آپ کی سمجھ لگ گئی ہے. میں پھر آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی نبی, جتنے تک نبی کے اوپر اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی اس سے پہلے اس کو اس بات کا نہیں پتہ ہوتا. اگر پتہ نبی کو غیب علم کا اگر پتہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ وحی کیوں بھیجے؟ وہی اللہ تعالیٰ بھیج کر ان چیزوں سے منع کرتا ہے جو عقائد غلط ہوتے ہیں, یا پہلے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ عقائد چینج کرتا ہے یا غلط رسمی عقائد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی کو منع کرتا ہے. جب منع کیا جاتا ہے اس کے بعد اگر اس کا وہ عقیدہ رہے تو پھر غلط ہے, پھر اس کے اوپر وہ حرام ہے. حسینی صاحب نے بھی آپ کو کہا کہ یہ بات مولا عباس کی بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی چیز کو منع کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد نبی یا اس کے ماننے والے اس کے اوپر عمل کریں تو پھر وہ ہو جاتا ہے حرام. اس سے پہلے جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے وہ ان کا رسمی عقیدہ کہہ لیں, جو کہہ لیں آپ, وہ آپ کی مرضی, جو آپ کا دل ہے. اب میں جواب دوں, میں کہوں کہ نعوذ باللہ جو صحابہ گوشت کھاتے تھے وہ بھی حرام کھاتے تھے, یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس سے پہلے منع ہی نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے حرام کس سے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز منع ہو وہ کھانا حرام ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا کرنا حرام ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو منع ہی نہیں کیا, میں کیسے اس کو کہوں کہ وہ حرام ہے؟ ہاں, جب منع ہو گیا اس کے بعد اگر صحابہ کھائیں گے پھر حرام ہے. جی بھائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی وحی کر دیتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے تو اس کے بعد وہ حرام ہو جاتی ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے. میں نے اس کے اوپر کیا میرے بھائی, جب میں نے یہ سوال نہیں کیا تو آپ کا سارا زور اسی بات کے اوپر کیوں ہے؟ میں اگر اس پہ اعتراض کرتا ہوں تو پھر آپ مجھ سے کہیے کہ یہ جی آپ نے غلط بات کی ہے. میں اس وحی سے پہلے جو عقیدہ ہے نا, جو وحی سے پہلے جو عقیدہ ہے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ اس عقیدے کو جو مشرکانہ ہے, ٹھیک ہے, اس عقیدے کو جو مشرکانہ ہے اس کو ایک ایسی کتاب کے اندر لکھنا جس کو یہ کہا گیا ہو کہ اس کتاب کو میں نے مامور من اللہ ہو کے لکھی ہے اور میرے اندر روح القدس کی ہر وقت قدسیت ہوتی ہے, تو اس کے اندر جو ہے نا ایسا عقیدہ قرآن کی آیت سے یا اپنی وحی الہام سے صحیح ثابت کیا جا سکتا ہے. یہ تھا میرا سوال.
اب آپ شاید سمجھے ہوں گے یا شاید آئی ڈونٹ نو نہیں، سمجھے ہیں یا نہیں، میرا سوال سمجھ سکتے ہیں آپ؟ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط عقیدہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے درست کیا ہے نا. وہ بھائی حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا کہ نہیں وہ وفات پا گئے ہیں، تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں یہاں؟ اب اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ یہ ٹھیک عقیدہ ہے، یہ غلط ہے. پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ وہ پہلے کیا تھا، تو پہلے حضرت مسیح موعود نے لکھ دیا ہے کہ وہ میرا رسمی عقیدہ تھا. مولا بس بھائی آپ سے بات کر سکتا ہوں جی میرے بھائی، میرا سوال یہ ہے، دوبارہ سن لیں، گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ عقیدہ غلط تھا یا رسمی تھا، میں نے کہا ایسا عقیدہ جو مشرکانہ تھا، غلط تھا، چاہے آپ نے لکھا ہے. سر اب مجھے نا مشرک کی آپ تشریح بتائیں، آپ مشرک کی مجھے نا تاریخ بتائیں. جی سر میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات سن لیں پہلے، پھر میں آپ کو مشرک کی تاریخ بھی بتا دیتا ہوں. میرا سوال سن لیں. جی میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے. میں نے حسینی صاحب میری بات کے درمیان اگر بولیں گے تو پھر میں بات کیسے کروں؟ آپ نے 10 دفعہ یہی سوال دہرایا، بھائی اس طرح بات کریں گے، اس طرح بات چلے گی؟ میری بات سنیں نا، بات تو آپ چلنے ہی نہیں دے رہے، آپ پھر دوبارہ وہی سوال کر دیتے ہیں. جب میں نے آپ کو بتا دیا ہے، میں نے آپ کو ایک تفصیل سے بات بتا دی ہے کہ جو بھی عقیدہ اللہ تعالیٰ جس سے منع کر دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ حرام ہو جاتا ہے. آپ کہیں کہ میں آپ کو فتویٰ دوں، میں مفتی مبشر تو ہوں نہیں کہ میں فتویٰ دے سکوں، کیونکہ میں تو ایک عام بندہ ہوں. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں اس سے پہلے کا فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ پہلے کا فتویٰ ہمارے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت میں فتویٰ نہیں مانگ رہا آپ سے، میری جان، میں آپ سے فتویٰ نہیں مانگ رہا، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے عقیدہ تھا، آپ کا دل ہے جو آپ کے اندر جو جواب ہے نا وہ میں دوں. نہیں حضرت آپ میری بات غلط سمجھ رہے ہیں. حضرت ایسا نہیں کریں، میری بات سن لیں. حضرت ایسا نہ کریں، حضرت ایسا نہ کریں. میرا یہ مقصد نہیں ہرگز، بالکل. جب میں اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہوں تو آپ کو میری بات پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ میں آپ سے حسینی صاحب بات مکائیں، حسینی صاحب کو کمنٹ دیں یار، یہ ایک پوائنٹ سے آگے نہیں جا رہے دونوں بھائی. ہاں میں نے بتا دیا، آخری بات کرنے لگا ہوں نا، آخری بات کرنے لگا. میں صرف یہ بات کرتا ہوں، میری بات سنیں. جی حضرت میں اس بات کے بعد نیچے اتر جاؤں گا، میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں. میری بات سنیں. یہ آیت اس لیے ان بندوں کے لیے نازل ہوئی. جی آپ نے میرے پہ جو بھی ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے میں فتویٰ نہیں لگا سکتا، ابھی آپ میرے پہ فتوے بھی لگا رہے ہیں. یہ نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے. نہیں میں آپ اپنی بات پیش کر دیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ حسینی صاحب نیچے شاہ صاحب بیٹھے ہیں، اگر ان کو لے لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. بار بار میسج کر رہے ہیں تو ماحول خراب ہو جائے مفتی صاحب کو لے کر. مفتی صاحب سے کسی نے بات کرنی ہے جو موجود لوگ ہیں تو پھر مفتی صاحب کو لے لیں، وہ ان سے بات کریں. نہیں جی میرا تو ان کو سلام ہے، باقی صاحب سے پوچھ لیں. میں تو ساحل کالو بھائی سے بات کرنا چاہوں گا. یہ اچھے مناسب بندے ہیں. احمد بھائی آپ بات کریں، میں ویسے ہی نا بیزی ہونے لگا ہوں. کالو صاحب معذرت میری جگہ پہ، اب میں اجازت دیتا ہوں احمد بھائی کو، وہ آپ سے بات کرتے ہیں. اور احمد بھائی میں اپنا کویشچن دہرا سکتا ہوں؟ ہاں جی السلام علیکم. مجھے جہاں تک جو آپ کے کویشچن کی سمجھ آئی ہے، آپ ایک منٹ ذرا سا احمد بھائی ذرا سا رکیں. جی اگر آپ میں سے جو موجود ہیں کسی نے مفتی صاحب سے بات کرنی ہو، مفتی صاحب فرما رہے ہیں مجھے کال پہ لے لیں، تو اگر آپ آمادہ ہیں تو ان کو لے لیتے ہیں. نہیں تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو ہمارے یہ جو ساحل بھائی ہیں ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے، جب ان کے ساتھ بات مکمل ہو جائے گی تو ختم کر لیں تو پھر ہم سے ایک سیکنڈ ساحل بھائی، کر لینا بعد میں. ساحل بھائی ایک سیکنڈ تو جب ساحل بھائی سے بات مکمل ہو جائے گی نا، پھر کوئی بھائی اگر کہے گا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے، تو پھر ان کو لے لیں گے. نہیں جی میرا بھی مفتی صاحب کو میرا بھی سلام ہے جی. ہاں میری طرف سے تو کوئی نہیں، ان کو ہے ایسی بات نا. تو ساحل بھائی کی جو میں بات سنی تھی، میرا خیال ہے حضور کی میں ابھی بات نہیں کر سکتا، معذرت. ساحل صاحب میری بات تو سنیں. اب آپ کا جو کویشچن مجھے سمجھ آیا تھا، آپ حضرت مسیح السلام کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ حضرت مسیح السلام نے یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کو مشرکانہ عقیدہ کہا ہے، تو پھر غالباً آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پہلے والی زندگی کیا مشرکانہ تھی؟ ایسے یہی سوال ہے نا آپ کا؟
सवाल अगर मेरे से सुनना चाहेंगे मैं करूंगा, आप नहीं चले बताएंगे। चले बता दें, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बाद में आया था तो मुझे लग रहा था यही क्वेश्चन है, आप कर लें क्वेश्चन। जी मैं आखिरी सवाल करके ना फिर नीचे चला जाऊंगा। शाह साहब आना चाहते हैं ऊपर, वो बात करेंगे, मैं बात नहीं करूंगा फिर, क्योंकि मेरी बैटरी भी 6% है तो मैं चार्जिंग पे लगा दूंगा। ठीक है। अच्छा मेरा क्वेश्चन सवाल तो ये था, करें, क्वेश्चन मेरा तो करें। सवाल ये था कि एक ऐसा अकीदा जो मुशरकाना हो, गलत हो, रस्मी हो, उस अकीदे को कुरान की आयत से, अपने इल्हाम व वही से, ऐसी किताब के अंदर साबित करना, सही साबित करना, जिस किताब के बारे में आपका दावा ये हो कि ये मामूर में नल्ला होकर लिखी गई है और उसके अंदर जो है ये तफसीर हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा है, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। तो क्या ऐसी किताब के अंदर ऐसा अकीदा, गलत अकीदा, मुशरकाना अकीदा कुरान की आयत और वो अपनी वही इल्हाम से सही साबित किया जा सकता है? ये था मेरा सवाल। मुझे कोई समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की, आप क्या कहना चाह जी रहे हैं? सैनी साहब अगर आप वाजे कर दें इनको मेरा सवाल क्या था, शायद अगर आपको समझ लगी हो तो। हाँ ठीक है। वो जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, कानून साहब फरमाते हैं कि कोई अकीदा जो पहले मुशरकाना हो वो बाद में भी मुशरकाना रहता है, या बाद में मुशरकाना हो तो पहले भी मुशरकाना होता है, या मुशरकाना अकीदा बाद में मुवाहिदाना हो जाता है। ये क्या वही अकीदा अपनी जगह से बदल के कुछ और बन जाता है? एक तो ये है। सही है। और दूसरी बात ये है कि हलाल और हराम या शिरक और गैर शिरक, इसका फैसला करना अल्लाह का ही काम है, और तो कोई नहीं कर बिल्कुल सकता। बिल्कुल। वो अंकल जो मैं समझा था, जो मैंने खुलासतन बताया था, मेरे ख्याल से कोई सवाल वही है जी कि हज़रत मसीह इस्लाम ने मुशरकाना कहा था। तो ये लोग अक्सर हमारे जो गैर अहमदी भाई हैं वो कहते हैं कि हज़रत मसीह इस्लाम पहले शिरक करते रहे हैं जी, ये अक्सर लोग कहते हैं। तो खुलासा यही है, उसको जितना मर्जी घुमा फिरा के करके कर लें। साहिल भाई का बेसिकली क्वेश्चन यही है। इस पे जो हमारे भाइयों ने आर्गुमेंट दिया, जो गधे की मिसाल दे दी और फिर शराब की तरफ चले गए और फिर मेरा किबला की ख्याल है तरफ वो चले गए, इररिलेवेंट है, उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल टोटली इररेलीवेंट है, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। जहाँ तक गधे की बात है तो हराम के अल्फाज मुझे तो नहीं मिले, मना के जरूर मिलते हैं कि हजूर ने मना कर दिया। हलाल हराम का उसमें कुछ नहीं आया था, मगर जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि वो इररेलीवेंट है मेरे लिए। तो ये मसला कुरान मजीद से हल होता है, जो अल्लाह ताला की किताब है। तो साहिल भाई अगर आप सुन रहे हैं तो कोई भी इंसान, एक मुसल्लम बात है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह कि वो जिस घर में पैदा होता है उसका वही अकीदा होता है जो उसके वालिदैन का होता है। ये दुनिया का कोई भी इंसान है, चाहे नबी है, चाहे गैर नबी है, चाहे कोई कैसा भी है, फिर जब वो होश संभालता है, फिर वो कुछ लोग इल्म सीखते हैं, फिर उनके अकायद बदल भी जाते हैं। सैनी भाई शाह साहब को कॉल पे ले लें। कुछ लोग उनको बाद में लेंगे। कोई बात शाह साहब से कौन करेगा यहाँ पे? तो ये आमादा ही नहीं होते। मैं तो सैनी भाई पहले ही करेंगे तो वैसे उनको जो है ना जी कंप्लीट होने दे, बात ना भी हो ना इखलाकी होने दे। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा अहमद भाई की बात कंप्लीट होने दे पहले। अहमद भाई बात करना चाहते हैं तो जरूर उनको ले लेते हैं। नहीं मैं शाह साहब से नहीं, मैं जो साहिल भाई ने क्वेश्चन किया था तो वो उसको मैं कह रहा हूँ कि मतलब कुरान मजीद से हल होता है। उनको इस तरह जो है वो नीचे वो बार बार कह रहे हो सैफी साहब हैं, अदनान अहमद साहब हैं, कुछ कोई नहीं भी होता, मुफ्ती साहब को कुछ नहीं होता, उनकी कोई शान में कमी नहीं होती। जो बात चल रही है उसका मैं सिर्फ आपसे बात करना चाह रहा हूँ, अहमद भाई उनके साथ जो बात करना चाह रहा होगा तो वो करेंगे। बात कंप्लीट करें प्लीज। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह बात है कि इंसान जिस घर में पैदा होता है उसका वही अकीदा होता है, वही मजहब होता है जो उसके वालिदैन का होता है। फिर वो अपनी होश संभालता है, फिर वो डिसाइड करता है, अगर कोई इल्म हासिल करे या गौर करे चीजों पे तो उसके कायद बदल भी जाते हैं। कुछ के कायद नहीं बदलते, ना वो पढ़ते हैं ना गौर करते हैं, चुपायों की तरह वही जिंदगी गुजार देते हैं। चाहे उनका मजहब ठीक है गलत है, वो उसी पे इत्तफाक करते हैं और उसका यकीन वैसा ही होता है जैसे हर इंसान का अपने मजहब पे होता है। ठीक है, ये तो एक हकीकत है। तो अब इस मामले में हम कुरान मजीद से जो रहनुमाई लेते हैं वो सूरह इनाम के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक बड़ा शानदार वाक़या लिखा हुआ है, जिसके तनाजर में सूरह नाम में जो आयत नंबर मैं 73 से शुरू करता हूँ, जिसमें वो फरमाते हैं कि और वही है जिसने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया, और जिस दिन वो कहता है हो जा तो वो होने लगता है और होकर रहता है। इसका कौल सच्चा है और उसकी बादशाही होगी जिस दिन सूर में फूंका जाएगा,
غیب کا اور حاضر کا جاننے والا اور وہ صاحب حکمت ہمیشہ باخبر رہنے والا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتا دیا کن فیکون کا. اچھا اب جو بات شروع ہو رہی ہے 74 سے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود پکڑ بیٹھا ہے، اس سے پتہ چلا کہ وہ بتوں کو پوجا کرنے والے تھے. اور یہ ایک بات مشہور ہے امت مسلموں میں یا ہر جگہ میں، ان کی جاب ہی یہ تھی، بت تراش تھے، بت سیل کرتے تھے، بناتے تھے، بیچتے تھے، اور حضرت ابراہیم ان کے بیٹے تھے. یقیناً میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. اب یہ شعور کھل رہا ہے، وہ ریسرچ شروع کر دی ہے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کو فرماتا ہے صدیق النبیہ، دل میں جو سچائی تھی کہ وہ غلط چیزوں کو دیکھ رہے تھے تو ان کو بے چینی ہونا شروع ہو گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے. پھر اپنے والد صاحب سے لڑے. پھر آگے کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت دکھاتے رہے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے. جیسے جیسے وہ غور کرتے گئے اللہ تعالیٰ ان کو، اب یہ آسمانی بادشاہ اور زمینی بادشاہ سے کیا مراد ہے کہ جب انہوں نے چیزوں پہ غور کیا کہ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، یہ بت پرستی یہ جو قوم کر رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے. آسمان پہ نظر ڈالتے تھے تو وہ بھی کسی اور کے قبضے میں نظر آتی تھی، زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ بھی ہر کسی اور کے قبضے میں نظر آتی تھی، ان بتوں کے نہیں تھی. پھر اسی تجسس میں کیا ہوتا ہے کہ پس جب رات اس پر چھا گئی اس نے ستارے کو دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے. اب یہ ان کی سٹرگل چل رہی ہے. پس جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگا میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا، کہ یہ تو ڈوب گیا میں نہیں اس سے کرتا محبت. پھر آگے کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر انہوں نے اسے کہا کہ یہ میرا رب ہے. ایگزیکٹلی کیونکہ وہ بچپن سے وہ آ رہے تھے مگر دل میں صداقت تھی، ریسرچ شروع ہو گئی. پھر جب اس نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. پس جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. یہاں پہ کہ اب وہ اپنی قوم سے بھی خطاب کریں گے، اپنے والد کو بھی کہہ رہے ہیں ہر جگہ پہ کہ اگر میرا اللہ مجھے نہ یہ بتائے نہ میرے دل میں ڈالے تو میں انہی جیسا گمراہ ہوں، بتوں کے آگے بیٹھا رہوں، بتوں کے آگے پوجا کرتا رہوں. اچھا ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا. پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. اچھا ابھی بھی وہ کامل یقین اس طرح سے نہیں پیدا ہوا. سورج کہتے چونکہ بڑا ہے، روشنی دے رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے کنٹرول میں لگتا ہے سارا کچھ. پس جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اے میری قوم یقیناً میں اس شرک سے جو تم کرتے ہو سخت بیزار ہوں، جس کا وہ حصہ تھے. کہتے ہیں اب میں تم لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں کلی طور پہ بیزار ہوں تم لوگوں سے، مجھے نہیں چاہیے یہ سارا کچھ. پھر کیا ہوتا ہے، میں تو یقیناً اپنی توجہ کو اس طرف ہمیشہ مائل رہتے ہوئے پھیر چکا ہوں، یعنی کہ پہلے کچھ اور تھا اب میں پھیر چکا ہوں، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہوا کہ جو ان کے پہلے جو بچپن سے اپنے بڑوں کو دیکھتے آ رہے تھے، گھر میں بت بن رہے تھے، لوگوں کو کرتے دیکھ رہے تھے، ایک عمر آئی کہتے ہیں باڑ میں جاؤ تم لوگ، یہ سب کچھ تم لوگ بیکار ہی کر رہے ہو، میں نہیں مانتا اس کو. دل میں صداقت ہونے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم نے مجھے پانا ہے تو تمہیں میری طرف آنے کی سخت مشقت کرنی پڑے گی، جہاد کرنا پڑے گا. جاہدو کے الفاظ استعمال کیے اللہ نے، تو وہاں سے جہاد کی بھی حقیقت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف جہاد کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ہماری مدد کرے گا. اور پھر حضرت ابراہیم کی مدد کی تو سیم بین ہی معاملہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، بچپن سے لوگوں کو دیکھ رہے تھے حرکتیں کرتے ہوئے، اور وہی تھا. مگر جیسے جیسے غور کیا، قرآن مجید پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی. وحی صرف وحی نہیں کر دی، پھر دلیل بھی دی. کہاں سے دی؟ جو ہاتھ میں کتاب تھی، جو تصدیق کرتی ہے ساری پچھلی باتوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی کے اندر حقائق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھا بھی دیا. جزاک اللہ، میری بات مکمل ہوگی سر بھائی. تو بنیادی بات تو یہی نکلی نا کہ اللہ تعالیٰ جب فرما دیتا ہے کسی چیز کو تو وہ شرک ہو جاتی ہے، جب نہ فرمائے تو نہیں ہوتی. ہاں اور ایک لحاظ سے اگر ہے بھی تو جب کسی انسان کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ ملزم نہیں ہو سکتا، اس کو سزا نہیں ملے گی اس بات کی، قابل مواخذہ نہیں ہوتا. جی میری بات اب میں کر سکتا ہوں، اب بات کھول کے کریں سر. جی اب یہ ہے سوال میرا
کہ کیا آپ کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسا وقت تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے یا مشرکانہ عقائد تھے ان کے؟ یہ میں نے آپ تو مجھے بتا دیں. ساری وضاحت میں کر سر چکا سن لینا بھی میری ہوں. بات کے پورا ہونے دیں. سوری تھینک یو. یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. دوسرا، کیا اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان عقائد صحیحہ کا پتہ نہیں چلا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح نہیں کیا تھا، کیا اس سے پہلے جو ان کے عقائد تھے کیا وہ ان کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی تھی یا ان کے اس وقت جو شریعت تھی اس شریعت حقیقیہ کے اوپر وہ ان آیات کے اوپر، یا وہ کہتے تھے کہ یہ میں نے وحی الہی سے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ جو شرکانہ عقائد ہیں، بتوں کی پوجا، یہ صحیح ہیں؟ یہ میرا سوال، اب اس کا بتا دیجئے مجھے. کیونکہ ساحل بھائی جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ کیونکہ میری ادھر جو ہے اپنی وہ موازنہ اس طرح سے ہو اچھا سکے ابھی گا. آپ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. کیونکہ جی موازنہ کریں. اس طرح سے ہو سکتا ہے. یہ کون سی موازنہ آیات اس طرح تھی جو آپ نے نمبر بتائیں ذرا وہ؟ انکل سورہ انعام ہے آیت نمبر 70، ایک سیکنڈ 74 سے غالباً آپ سٹارٹ کر دیں تو ایک سیکنڈ. سورۃ انعام کہہ رہے یہ ہیں؟ میری بیٹری ختم ہونے والی ہے. حسانی صاحب میری بیٹری ختم ہونے والی ہے تو میں جلدی سے سوال کرنا جی چاہوں گا آپ سے. جی جی انکل ٹھیک ہے. جی کہ وہ 74 موازنہ اس سے طور پہ ہو آن ورڈ سکتا ہے، آپ موازنہ اس دیکھیں گے طور تو پہ ہو سکتا 75 ہے سے. کہ اس طرح جہاں یہاں پر مرزا صاحب جو ہیں وہ اپنے پہلے عقیدے کو قرآن کی آیات اور وحی الہی سے صحیح ثابت کرتے تھے، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہ بتوں کی پوجا کرنے یا بتوں کو جو ہے وہ مشرکانہ عقائد کو قرآن کی اس وقت کی آیات اور وحی الہی سے صحیح ثابت کرتے تھے؟ موازنہ تو اس طرح ہو سکتا ہے نا، جب وہاں یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ خدا کی وحی سے کہتے تھے کہ یہ صحیح ہے، یہاں بھی مرزا صاحب جو ہے وہ خدا کی وحی سے کہتے ہیں، تو یہاں پہ بگ ڈفرینس ہے. مرزا جو صاحب نے کہا صحیح بات ثابت نہیں. ڈفرینس ہے تو اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے. حضرت ابراہیم مانتے تھے یا حضرت ابراہیم نے ماننا چھوڑ دیا، اس ساری سٹوری کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. پہلے مانا پھر انکار کیا. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قالت يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. اس میں وہ ساری بات آ گئی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے. اور ہماری نماز نیت بھی بنی جی انکل، ہماری نماز نیت بھی بنی انی بھی چاہتے ہو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. جی بالکل. اچھا ساحل بھائی ویسے تو ان آیات کو اگر آپ سہیل بھائی تو ابھی میرے میں نے خیال ان کی بیٹری ختم ہو گئی. اچھا ایک ہاں سیکنڈ میں نیچے دیکھتا ہوں ہے ابھی کہ نہیں. میرا خیال ہے چلے گئے. اچھا انکل نہیں، ان یہ کی جو بیٹری وہ کہہ رہے تھے نہیں ہے کام کر دی. ساحل بھائی کا یہ جو پرابلم ہے یہ ویسے تو نہیں، اللہ سہیل بھائی تعالیٰ بہت اچھی بات کرتے ہیں، وہ بڑے ہاں کام جی کی، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے وہ بہت اچھے ہیں. کوئی بدتمیزی نہیں کہ کچھ نہیں، بڑی وہ کہہ رہے ہیں خوبصورت مجھے بات ہے. لے لیں تو میں ان کو لے لیتا ہوں. ایک سیکنڈ ہاں ہاں، ان کے وہ ایک بیٹری کا سیکنڈ مسئلہ. جی یہ ہو گیا جی ایکسپٹیڈ. جی جی. ہلو ساحل بھائی آپ آ گئے؟ بات آ رہی ہے؟ جی جی اچھا آپ نے کچھ کہنا ہے؟ ابھی کچھ رہتا تو نہیں کہنے والا؟ کوئی بات کرنی ہے آپ نے ابھی؟ جی میں نے یہی کہنا تھا کہ آخری بات تھی میری، کہنے والی بات تھی، کیونکہ وہ بیٹری ختم ہو گئی تھی تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ چلو دوسرے موبائل سے آتا ہوں. تو سوال یہ تو آواز میری کلیئر آ رہی ہے نا؟ جی جی آواز میری کلیئر آ رہی ہے. تو سوال یہ تھا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا وہ مثال پیش کی یہاں پہ، جس طرح آپ نے مطلب قیاس کیا ان کو حضرت ابراہیم کا بیان، ان کے عقائد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ان آیات میں، ان کو دیکھ لینا چاہیے، اسی میں اس کا جواب ہے.
بالکل. اور جو یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ساحل بھائی کے دل میں آیا یا آج لوگوں کے دل میں آ رہا ہے، یہ سوال لام اللہ حضرت مسیح علیہ السلام سے خود بھی کیا لوگوں نے، اور حضور اپنی کتابوں میں ایڈریس کر کے گئے ہیں. اس کی بھی اگر اب چلے گئے ساحل بھائی؟ ہاں نہیں، ان کی بیٹری نہیں کام کر رہی. ہاں، چلے موبائل گئے کی ہیں، چلے گئے. موبائل کی ہاں. بیٹری نہیں ہے. بالکل. نہیں وہ مرزا بڑے صاحب نے اس کو ہمیشہ رسمی طور پہ بیان کیا ہے اس عقیدے کو، ہاں جی جی. جی. کہیں بھی اس کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ جو دلائل ہیں حیات عیسیٰ علیہ السلام پر، ایسی کوئی بات نہیں کی، رسمی طور پہ اسے بیان اچھا، کیا ہے. یہ اور اکثر کبھی یہ نہیں ہمارے کہا جو کہ وہ غیر زندہ عربی، جسم سمیت آسمان میں بیٹھے ہیں، یہ تو کبھی بات نہیں کی انہوں نے. ہاں جی، صرف اچھا اپنے عدنان بھائی، نزول عیسیٰ کے عقیدہ کو بیان کیا جو حدیث سے ثابت ہے. باقی ثابت تو کبھی بھی جو یہ کہہ رہے ہیں نا صحیح ثابت کیا، یہ کبھی نہیں کیا مرزا صاحب نے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اکثر میں نے دیکھا ہے غیر احمدی جو ہمارے بھائی آتے ہیں وہ اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مرزا صاحب یہ پہلے قرآن اور حدیث سے ثابت کرتے تھے، نہیں کوئی کیا، کبھی بتاتے نہیں کیا تھے. سب نے. میں پتہ نہیں مجھے کہ مطلب یہ کیوں بات کرتے ہیں، کہاں کیوں ضرورت پڑتی تھی حضور کو کسی کو ثابت کرنے کی، یا کدھر ہوتی تھی یہ بات، پتہ نہیں، یہ خود سے ہی کرتے رہتے ہیں یہ. اور ایسے پیش کرتے ہیں جیسے بات جا بجا اس بات کی، یا ان کے مناظرے ہوتے رہے اس بات پہ. ایسی تو کوئی بات نہیں، سرسری سا برائی مجھے نام جام مجھے ایک جگہ پہ ذکر ہے. مجھے خود نہیں احمد بھائی سمجھ آتی کہ جب سارے لوگ ہی مانتے تھے تو ثابت کن کے سامنے کرنا تھا. یہ بھی صحیح بات ہے. بہت انصاف سے فریق میں وہ معلوم میں دیکھ رہا ہوں جگہ جہاں سے وہ شروع کر لوں جب حضور اس بات کا جواب دے رہے ہیں جو ساحل صاحب. اچھا ساحل صاحب ویسے تو بڑے اچھے بندے ہیں. اچھا ابھی کہہ رہے ہیں وہ پک اپ کر لیں، ایک سیکنڈ میں دیکھتا ہوں اگر ہیں ابھی وہ تو. یہ پہلے کا میسج ہے، ابھی کا نہیں ہے احمد نہیں بھائی. آئی ہوئی ان کی وہ. ہاں جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ. وہ مجھے پتہ نہیں، میں ایک دم سے خود ہی نیچے چلا گیا، اچھا معذرت. کوئی بات. تو اصل میں مقصد یہ تھا میرا کہنے کا کہ آپ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کی، میں نے نہیں تو کی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے. جی مطلب آپ نے اس کو اپنے بطور دلیل لیا کہ جیسے مرزا ہاں صاحب جی. کے حوالے سے تھا ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ جب تک اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وضاحت نہ فرما دی، بقول آپ کے میں بات کر رہا ہوں، میں اپنے عقیدے کی بات نہیں کر رہا، میں آپ نے جو بطور دلیل لیا نا اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو وضاحت نہ فرما دی، میں تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا ادھر ادھر ہو رہا ہوں، آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے انکل. اچھا، تو کیا اس سے پہلے جو ہے وہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ ان عقائد کو، بتوں کی پوجا کو اس وقت کی جو شریعت تھی اس کے مطابق یا اپنے اوپر وحی الہام کے اوپر کر کے ان عقائد کو صحیح ثابت کرتے تھے، جیسے مرزا صاحب نے اپنے اس عقیدے کو قرآن کریم کی آیت اور اپنے اوپر ہونے والی وحی الہام کے ذریعے صحیح ثابت کیا؟ اچھا ایسا ہو گیا تھا کیا دونوں میں یہ سوال مکمل ہو گیا آپ کا؟ ہے؟ سوال مکمل ہو گیا آپ کا؟ جی ہو گیا. ہو گیا. یہ جو آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ حضور جو ہیں حضرت مسیح علیہ السلام پہلے ثابت کیا کرتے تھے، بتاتے تھے اور کرتے ہوتے تھے لوگوں کے ساتھ مناظرے اس بات پہ، یہ کدھر بات ہوئی ہے؟ یہ کہاں سے لی ہے؟ اس کا حوالہ تو دیں کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے یہ کہاں سے بات. یہ لوگ کہتے ضرور ہیں کہ مرزا صاحب پہلے ثابت کیا کرتے تھے جی، اب یہ ہمیں نہیں ملا. اور جہاں تک رہی حضرت ابراہیم والی بات، میں صرف درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ یہ سورہ انعام جو ہے آیت 74 سے اونورڈ آگے بیٹھ کے بالکل نیوٹرل ہو کے صرف خدا تعالیٰ کی طرف دھیان دیتے ہوئے اس کلام پہ غور کریں تو ہر جواب اس کے اندر حضرت ابراہیم سے کے تناظر میں. اور جہاں تک حضرت مسیح علیہ السلام کی بات میں نے کی ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی جس طرح میں نے کہا ایک فطرتی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ اب یہ جو آپ کے جو ہے تو آپ کے استاد جو مفتی صاحب ہیں، مگر یہی مفتی صاحب اگر کسی ہندو گھر میں پیدا ہوتے نا تو آج یہ پنڈت ہوتے اور ان کو ویسے ہی یقین ہوتا جیسا ان کو آج اپنے قائد پہ. ٹھیک ہے، تو جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی جو اس کے ماں باپ کا عقیدہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے ماں باپ نے ان کو مدرسے میں بھیج دیتے. اگر ہندو مذہب میں پیدا ہوتے تو یہ کسی وہ مندر میں جاتے اور آج پنڈت ہوتے. وہ پونی بھی رکھی ہوتی، انہوں نے بودی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حق وہی ہے کہ جو انسان کسی مذہب میں بڑا ہے اپنے مذہب کو پڑھ کے اس کو اختیار کرے. میں اپنی بات کروں تو میں نے ایسے ہی کیا ہے. میری زندگی پہ ایک ایسا بھی ٹائم رہا ہے کہ میں چھوڑنے پہ گیا یار سب کیا چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے.
ठीक है, पर वो इल्म का सफ़र आज तक जारी है, ठीक है। मैं अपनों से क्वेश्चन भी करता हूँ, स्क्रूटनी भी करता हूँ, ठीक है। तो जो जहाँ तक हज़रत मसीह इस्लाम की बात आप कर रहे हैं, ये बात आप दुरुस्त नहीं कर रहे कि हजूर पहले जी साबित किया करते थे, ये कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हजूर की जुबानी मैं हजूर की जुबान से ये जवाब दे सकता हूँ, जो ये आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैं हजूर की जुबान से पढ़ देता हूँ। जो ये आपको, अगर यहाँ मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ, आपको जब टाइम मिले आप खुद जाके पढ़ लें, क्या ख्याल है आपका? आपका यही है ना कि मतलब जैसे कि मैं आपका एतराज़ ही पढ़ देता हूँ। ये एतराज़ के रंग में पेश की जाती है कि हज़रत मसीह इस्लाम अपने दावा से कबल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और उन्हीं के दोबारा आने पर यकीन रखते थे, जिसका इजहार आपने बराइन अहमदिया में भी किया। ये मेन बात है कि हजूर ने बराइन अहमदिया में ये कहा था, मगर ये कहीं ये साबित किया करते थे जी, मुनाजरे हो रहे थे, वो ये इस बात पे हजूर ने कभी किसी से लड़ाई की है, मनाने की कोशिश की है, ये खुद साख्ता बात है, ये चोरी है, हजूर ने ये नहीं किया। अभी आप कर लें कुछ बात, वरना फिर अब यही है कि मैं फिर आपको हजूर की जुबानी जवाब दे दूंगा, उससे बेस्ट मेरे पास कुछ नहीं है। अहमद भाई एक कमेंट दे लो, मैं एक कमेंट आपसे बात करते हाँ जी बता दें, फिर ऊपर साइड को हैं। मौका हम भी दें। खामोश बैठे हुए हैं, चलो हमें भी थोड़ा थोड़ा बीच में बोलने जी चाहिए। जी हाँ जी, जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, चले